from New York, Late Night Show with Faiq, Siddiqi. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq, اظہار حسین صدیقی. صاحبوں، بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہونے والے پرتشدد واقعات پر کوئی اسے سندھو دیش بنانے کی کاوش بتا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ سندھ اپنے آپ کو ایک بالکل الگ فیڈریشن بنانے کی طرف جا رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ فوج سے یہ چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ 2023 کے الیکشن میں ان کے سر پر ہاتھ رکھا جائے. کوئی زبردستی پیپلز پارٹی کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا، یہ سب ہر آدمی اپنے مفاد اور اپنی فکر کے حساب سے اس میں انوالو ہے اور بتا رہا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے. اب آئیے اصل سٹوری کی طرف. دیکھیے، سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا، بحریہ ٹاؤن سے کہا تھا کہ تم اب مزید گوٹ اور یہ جو علاقے ہیں ان پہ قبضہ نہیں کرنا، ان کو مت لینا، کیونکہ بہت بڑی تم نے آبادی کر لی ہے، بہت اب اس کو زیادہ اسٹریچ نہیں کرنا بحریہ ٹاؤن کو. یہ فیصلے میں کہہ دیا تھا سپریم کورٹ نے، لیکن ملک ریاض نے وہ بات نہیں سنی. آپ کو پتا ہے، یقیناً پتا ہوگا کہ کتنا بڑا میگا اسکینڈل تھا یہ، کہ سندھ کی زمین دے دی گئی تھی فری میں ان کو، ملک ریاض کو، اور اس کی قیمت سپریم کورٹ نے کتنی وصول کی تھی؟ ذرا توجہ سے سنیے گا. 460 بلین روپیز، 460 ارب روپے جو ہے اس پہ جرمانہ ہوا تھا، جو پتہ نہیں انہوں نے اب تک کتنا ادا کیا، کتنا ادا نہیں کیا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ذرا سوچ کے بتائیے، جب کسی ملک میں کسی جگہ بھی اتنا بڑا اسکینڈل پکڑا جائے اور سپریم کورٹ جیسا ادارہ جو ہے اس پہ جرمانہ کر رہا ہو کتنے کا؟ 460 ارب کا، تو یقیناً اس میں کچھ ملزمان بھی ہوں گے، انہیں جیل بھی ہوئی ہوگی، کسی کو 20، کسی کو 25 سال کی. یہاں سننے میں نہیں آیا ابھی تک کہ کسی کو جیل ہوئی. کیا اس کا کوئی ملزم جیل میں ہے؟ نہیں، اس کے ملزم اقتدار میں ہے. تو جس معاشرے میں یہ حال ہو وہاں کیسے انصاف ہوگا؟ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ واقعہ جو آپ کے سامنے ہوا ہے اس کو کیسے پیش کیا جا رہا ہے، حقیقت کیا ہے. دیکھیے، بحریہ ٹاؤن جہاں انہوں نے بنایا ہے اس کے آگے ہمارے سندھیوں کے چھوٹے چھوٹے سے گوٹ سمجھتے ہیں، ایک چھوٹا سا گاؤں، ٹھیک ہے نا، ان کو انہوں نے کسی کو تڑی دی، کسی کو پیسے دیے، کچھ ایسا گھالا میلا کر کے وہ اپنا لیے، اچھا ہتھیا لیے. اچھا، بالکل وہی سین ہے جیسے ہندوستانی فلموں میں ہوتا ہے نا، جب کوئی ساہوکار آتا ہے، بڑی سی بلڈنگ بناتا ہے اور اپنے بدماشوں کو بھیجتا ہے، جا کے کہتا ہے کہ تم جا کے فلاں جگہ خالی کراؤ، ان کو بتاؤ کہ سیٹ آ گئے اب یہاں بلڈنگ بنے گی، ورنہ اس کا کام تمام کر دو. یہی حرکتیں انہوں نے اپنائیں، ملک صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے. اچھا، اب اگر گوٹھ کے لوگ احتجاج کرنے آئیں تو آپ کو سندھو دیش نظر آنے لگتا ہے. یعنی یہ کیسی بدعقلی ہے؟ جس کا گھر مسمار کر دیں آپ، چھین لیں آپ، اگر وہ آپ سے آ کے احتجاج کرے تو آپ کہیں گے یہ دیکھو یہ سندھو دیش بنانے لگے. یار، وہ سندھو دیش نہیں بنا رہے، ان کی زمین واپس کرو. سپریم کورٹ نے تمہیں کہہ تو دیا تھا کہ بس اس سے زیادہ آگے ایکسپینڈ نہیں کرنا، اور آپ نے کیا. اب اگر وہ احتجاج کریں تو وہ جو ہے وہ ناجائز ہے، اور وہ سندھو دیش کا لیبل آپ اس پہ لگا دیں. نہیں. اچھا، دوسرا ایک اہم فیکٹر ذرا اس پہ غور فرمائیے. میڈیا جو کہتا ہے ہم تو بات ہر ایک کا وہ سامنے لائیں گے اور ڈرٹی لانڈری گھروں سے نکال کے دھوئیں گے اور کون کی بیوی کیا کرتی ہے وہ بتائیں گے، اس موقع پہ اس کو سانپ سونگ جاتا ہے. کیوں؟ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک آدمی نے آپ کے پولیٹیشنز کا ضمیر خریدا ہوا ہے، ججز کا ضمیر خریدا ہوا ہے، میڈیا خریدا ہوا ہے. کہ کیوں؟ میڈیا والوں کو اس سے ایڈز ملتے ہیں، اس وجہ سے وہ اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہا. اب اس پہ انویسٹیگیٹو رپورٹنگ کرو حامد میر تم بھی، اور وہ آزما واٹ ایور ہر نیم از شیرازی صاحبہ آپ بھی کیجئے. یہ سب کہاں ہیں؟ انہیں لائیے، دکھائیے کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے. اچھا، یہاں یہ تک بات نہیں ہے، بات اب ذرا اور گہرائی میں اتر کے جائزہ لینے کی ہے. میں عرض کرتا ہوں، جی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے ذرا گہرائی میں اتر کے سنجیدگی سے جائزہ لیجئے. کچھ لوگ
زبردستی یہ بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے اندر انتہا پسند جو سندھی انتہا پسند ہیں، سندھو دیش کی جو پہلے بات کرتے تھے مکسی صاحب کی طرح کے لوگ، ان کو اپنے اندر ضم کر لیا ہے، اور اب پیپلز پارٹی بھی ایسے ہی ایک لسانی اور ایک انتہا پسند قوت ہے. ڈونٹ ڈو دیٹ، آئی ایم ٹیلنگ یو. یہ اتنا گندی آپ بات کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے وفاق پہ آپ ڈائریکٹ حملہ کر رہے ہیں. آپ کا یہ پروپیگنڈا پاکستان کو کمزور کر دے گا، وفاق کو کمزور کر دے گا. یہ بہت خطرناک بات آپ کر رہے ہیں. یہی پروپیگنڈا نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے خلاف کیا تھا کہ یہ تو ایک لسانی جماعت ہے، یہ سندھ کی حد تک محدود ہے، اور کبھی بھی پیپلز پارٹی نے اس کو جو ہے فیس نہیں کیا اور اس کا جواب نہیں دیا. اور حقیقتاً پھر ایسا ہوا کہ ان کو آج مشکل پڑ گئی ہے کہ وہ اس بات کو کس طرح سے غلط ثابت کریں، کیونکہ آپ نے اپنا ٹائم آؤٹ لیا ہی نہیں، آپ نے اس کو واضح ہی نہیں کیا کہ حقیقت کیا ہے. اچھا، جو لوگ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی تنظیموں سے مل گئی ہے پیپلز پارٹی، نہیں، پیپلز پارٹی ان سے نہیں ملی. پیپلز پارٹی نے پاکستان کی یہ خدمت کی ہے کہ ان تمام جماعتوں کو آج تک ایک دفعہ بھی پاور میں نہیں آنے دیا. پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ سارے انتہا پسند لوگ جو ہیں، جو سندھو دیش کی سوچ رکھتے ہیں، ان کو کارنر کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ آپ نے کیا ہے؟ پیپلز پارٹی نے کیا ہے. دیکھیے، پیپلز پارٹی اگر وفاق کی جماعت رہے گی تو وفاق مضبوط ہوگا. کچھ دماغ ہے یا نہیں ہے؟ یا سب بھرا ہوا وہ اس میں وہی؟ پیپلز پارٹی مضبوط ہوگی، وفاق مضبوط ہوگا. اور یہ جیسے لوگ جو ہیں انتہا پسند اور علیحدگی پسند، ان کا قلم کما ہوتا ہے اس سے، پیپلز پارٹی کے مضبوط ہونے سے. تو پیپلز پارٹی کو جو ہے ہمیشہ ایگزٹ دینا چاہیے. اور یہ کام کس کا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہے، میڈیا کا بھی ہے. جو بھی سمجھدار آدمی پاکستان کی بقا چاہتا ہے، لانگ ٹرم میں دیکھنے کا وہ رکھتا ہے، ویژن رکھتا ہے، وہ کہے گا نہیں، پیپلز پارٹی کو باکس میں بند کرو گے تو پاکستان کو نقصان ہوگا. آنے والے وقت میں جو ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جن کو ابھی ہم نے چھپا لیا ہے کراچی کے ساحل پر، جو جزیرے ملے ہیں، جو دوسرے معدنیات ملی ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہاں سے نکالنی ہوں گی. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مضبوط سندھ ہونا چاہیے، خوشحال سندھ ہونا چاہیے. اور میں ایک بات آپ سے کہہ دوں، دیکھیے، سندھ پر کس کا حق ہے؟ پورے پاکستان کا حق میں مانتا ہوں، لیکن 4 حق میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. سندھ پر پہلا حق سندھیوں کا ہے، سندھ پر دوسرا حق بھی سندھیوں کا ہے، سندھ پر تیسرا حق بھی سندھیوں کا ہے، سندھ پر چوتھا حق سارے پاکستان کا ہے، اور خاص کر کے 47 میں ہجرت کرنے والے ان لوگوں کا ہے جنہوں نے یہاں پہ آ کے علم پھیلایا اور اس شہر کو جو ہے ترقی دی. یہ بات صحیح بات ہے، اس کو ایسے ہی سمجھنا چاہیے. اچھا دیکھیے، میں جب یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے یہ ان کو سپورٹ کرے، تو یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے. اس بات کو باریکی میں ذرا غور سے سوچئے گا. اور جو لوگ یہ اندر کہتے ہیں کہ وہ ایک لسانی جماعت بن گئی ہو، یہ نہیں، غلط بات ہے. آج تک بڑے پیمانے پہ جو لیڈرشپ ملی ہے وہ پاکستان میں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو سے ملی ہے، اور چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بھٹو سے ملی ہے. دیکھیے، سندھ کا کوٹا سسٹم کا وکٹم میں بھی ہوں، میں نے دیکھے وہ دن، نہ جاب ہے اور نہ وہ ہے، اور آج بھی ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن انصاف کو نہیں چھوڑنا چاہیے، انصاف کی بات کرنی چاہیے جیسے بھی ممکن ہو، جتنا بھی ممکن ہو. اچھا، اب پیپلز پارٹی کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنا کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ دوسرے صوبوں میں بحال کرے، اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ وہ کراچی کے دل جیتے اور اس کو ایک مثال بنائے، اور مثال بنا کے یہ مثال لے کے جائے دوسرے صوبوں میں، جا کے دکھائے کہ ہمارے اندر مفاہمت کی سیاست ہے، ہمارے اندر جو ہے دوسروں کا احترام ہے، اور ہم جو ہے واقعات کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہماری یہ قیادت ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے بلاول کو بھی اسی پرانی ڈاکٹرائن، پرانی سوچ، پرانی ریٹرک کی طرف پھینک دیا کہ اسی انداز کی وہ سیاست کرنے لگا. یار نیا لڑکا تھا، اس کے اندر تھوڑا تو نیا پن لاتے، تھوڑا تو ایڈمٹ کرتا کہ ہاں یہ قصور ہوئے، غلطی ہوئے، اور ان کو وہ آئرن آؤٹ کرتا، پرابلمز کو اور دور کرتا. تو ضروری یہ ہے کہ تھوڑا سا رویہ پیپلز پارٹی بھی اپنا بدلے تاکہ آگے بڑھے اور کھویا ہوا مقام حاصل کرے.
پیپلز پارٹی کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ اس کے خلاف نون لیگ نے کتنا زہریلا پروپیگنڈا کر دیا کہ یہ تو صرف سندھ کی جماعت ہے. وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت رہی ہے, اور یہ پروپیگنڈا جب کیا گیا تو کاؤنٹر پروپیگنڈا آنا چاہیے تھا ان کی طرف سے. کچھ نہیں آیا, بس سندھ کی اس میں ہی لوٹ مار میں ہی سب لوگ مشغول رہے. یہ غلط بات ہے. کچھ لوگ تو ایسے پیدا کیجئے جو آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں اور آپ کے بات کو آگے بڑھا سکیں, خود پارٹی قیادت کو بھی لائن دے سکیں کہ دیکھو اس حد تک یہ ایکٹیویٹیز ٹھیک ہیں, اس حد تک یہ خطرناک ہو جاتی ہیں, اور کیسے آگے بڑھنا چاہیے. خواتین و حضرات, اگر پیپلز پارٹی ایک مثال قائم کرے سندھ میں, تو پھر اس مثال کو لے کے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تمام صوبوں میں وہ جا سکتے ہیں اور جا کر اپنا دوبارہ کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیوچر ہے پاکستان کا, اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ اس میں پیپلز پارٹی, جیسے آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں ایسے پیپلز پارٹی کی بھی مدد کیجیے. وہ لیڈرشپ پرووائڈ کر سکتے ہیں, ان کے دماغدار لوگ بھی ہیں, لیکن ان کو ذرا تھوڑا سا راستہ دیجیے, آگے بڑھنے دیجیے. کہ دیکھیے نفرت کی سیاست اور طاقت کا استعمال, نہ پہلے اس سے مسئلہ حل ہوا تھا اور نہ اس سے مسئلہ آج حل ہوگا. کراچی کو آپ لپیٹ کے دریا میں نہیں پھینک سکتے. اس کا احساس کرے پیپلز پارٹی, مثال قائم کرے اور آگے بڑھو. آگے بڑھو, راستہ چھوڑو. کیوں؟ وقت یہی کہہ رہا ہے, آگے ہی بڑھے جاؤ. دیکھا جو کبھی مڑ کے تو ہو جاؤ گے پتھر کے. تو سیاست میں مفاہمت رکھیے اور مثال قائم کیجئے. بغیر مثال قائم کیے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. خواتین حضرات, اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں یا اتفاق نہیں کرتے, اپنی رائے ضرور دیجئے, اور اگر اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے. وفاق کو مضبوط بنانے کے لیے, میرے لیے نہیں, آپ کے لیے نہیں, وفاق کو مضبوط بنانے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میری ویڈیوز یوٹیوب پہ ہیں, فائق صدیقی شو. اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں چینل کو تو بہت بہت اچھی بات. تھینک یو. خدا حافظ.